الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 29۔ آج کی آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس میں کچھ ضروری مسائل ہیں، یہ سمجھ لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل امر ربی بالقسط، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے امر ربی بالقسط کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، قسط کا حکم دیا ہے۔ انصاف کیا ہے، قسط کیا ہے؟ یعنی جھکاؤ کا، کسی ایک طرف جھکاؤ کا نہ ہونا، یہ انصاف ہے۔ اور یہ انصاف ہر معاملے میں ہے۔ یہی نہیں کہ بندہ عبادت میں لگ جائے تو بس باقی سارے بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو بھول جائے، یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آقا اور مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ اعتدال، جو لفظ ایک آتا ہے نا اعتدال، وہ بڑا مناسب لفظ ہے یہاں۔ ہر کام میں اعتدال، بیوی کو بیوی کی جگہ اس کا حق، ماں کو ماں کی جگہ پہ، بیٹے کو بیٹے کی جگہ پہ، بیٹی کو بیٹی کی جگہ پہ، بہن بھائیوں کو، ہر ایک چیز کو اعتدال پہ رکھ کے ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک، ویسا ہی ان کے ساتھ چلنا، یہ انصاف ہے۔ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھا جائے۔ دین و دنیا کو، دونوں کو اللہ کے احکامات کے تابع رکھ کر برابر چلایا جائے۔ یہ ہے ہر معاملے میں امر ربی بالقسط۔ اور اسی پر معاشرہ جو ہے اس کی بنیاد ہے، اسی پر معاشرے جو ہیں وہ پھلتے پھولتے ہیں، معاشروں میں امن و ایمان اور سکون پیدا ہوتا ہے، اس کے بغیر سکون پیدا نہیں ہوتا۔ جن معاشروں میں یہ عدل و انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں نہ ہو تو گھر میں تباہی آتی ہے، خاندان میں نہ ہو تو خاندانوں میں تباہی آتی ہے، برادریوں، قبیلوں اور ملکوں میں اور دنیا میں۔ جتنا آپ اس کا دائرہ ایک خاندانی اکائی سے لے کر بین الاقوامی سطح تک وسیع کرتے چلے جائیں گے، ہر مقام پہ عدل و انصاف ضروری ہے۔ عدل و انصاف جہاں نہیں ہوگا وہاں تباہی و بربادی ہوگی۔ اور پھر ہر معاملے میں اعتدال، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں، اس طرف نہیں جائیں گے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، وَأَقِیمُوا، اقیم کہتے ہیں نماز قائم کرنا، وجوہکم اپنے چہرے، عند کل مسجد ہر مسجد میں، ہر نماز میں اپنے چہرے جو ہیں وہ قبلہ کی طرف، اپنے رخ جو ہیں وہ قبلہ کی طرف رکھنے ہیں۔ اس کی بھی بڑی لمبی چوڑی تفسیر ہے، کچھ چند مسائل عرض کر دیتا ہوں۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں، ہر نماز میں، تو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ قبلہ رخ ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ بھی سیدھے، عموماً پاؤں جو ہیں پیچھے ایڑیوں کی طرف تھوڑے سے اندر ہوتے ہیں، پنجے باہر ہوتے ہیں، یہ عام حالت ہے کھڑے ہونے کی، لیکن نماز میں جب آپ کھڑے ہوں تو پاؤں بھی سیدھے رکھیں، ارادتاً انہیں سیدھا رکھیں۔ پھر آپ جب کھڑے ہوں تو آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ گردن کو بڑا جھکا کے اور چہرے کو نیچے زمین کی طرف لے جاتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اپنے چہرے کا رخ سیدھا، تھوڑا سا اگر بینڈ ہو کمر میں تو وہ الگ بات ہے، اپنی گردن کو جھکا کے نیچے لے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چہرے کا رخ سیدھا قبلہ کی طرف ہو اور نظر جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ جھکی ہوئی ہو جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے، سجدے کی جگہ پہ۔ یہ ہے سیدھا کھڑا ہونے کا طریقہ۔ پھر اسی طرح آپ جب رکوع کرتے ہیں تو گھٹنوں کو، یہاں آپ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور گھٹنوں کو آپ نے پکڑا ہوا ہو۔ پھر آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں بند رہنی چاہیے، دونوں ہاتھوں کی، اور دونوں ہاتھ جو ہیں یہ ایسے کر کے نہیں رکھنے، سیدھے قبلے کی طرف۔ اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں کو نیچے ٹھوک کر دبا کر ان کی انگلیوں کا بھی رخ سیدھا قبلہ کی طرف رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ باقی ساری انگلیاں اٹھی ہوں بس انگوٹھا تھوڑا سا ٹچ ہو، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ پاؤں کو نیچے دبا کے انگلیاں کا رخ قبلہ کی طرف۔ اسی طرح جب آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی انگلیاں کا رخ پھر قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ ساری تفصیلات ہیں اس کی۔ عند کل مسجد، ان کا ترجمہ یہاں علماء نے نماز کیا ہے، صلاۃ کیا ہے، کہ ہر نماز میں ایسا ہی ہو۔ پھر دیگر مسائل جو ہیں وہ بھی سمجھ لیں، اس میں دو چار بڑے ضروری مسائل ہیں، کوشش کریں قربانی کرتے وقت جو مستحب ہے کہ اپنا کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو۔ ہاں بات یاد آ گئی ہے، یہاں بڑا شور ہوتا ہے جب ہم کسی کو دفن کرتے ہیں، جی دیکھو جی اس کا چہرے کا رخ، یہ مسئلہ بھی آج سمجھ لو اچھی طرح، شاید پہلے نہیں یہ بیان کیا۔ چہرے کا قبلہ کی طرف ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کروٹ بدلی جائے قبلہ کی طرف۔ مردے کی جو کروٹ ہے، جیسے ہم کروٹ پہ لیٹتے ہیں، اگر ایسے نہیں کھڑا ہوتا تو پیچھے سے کوئی ٹیک لگائی جائے، چاہے وہ قبر کی دیوار کی، لحد کی جو ہے وہ اس کی دیوار کی ٹیک لگائی جائے، یا ویسے کوئی مٹی وغیرہ رکھ کے تھوڑی سی ٹیک لگا کر اس کی کروٹ جو ہے، یہ صحیح سنت طریقہ ہے۔ لوگ شور کرتے رہے اس کا چہرہ بھائی نہیں، پوری کروٹ، اس کی پوری کروٹ جو ہے وہ قبلے کی طرف کی جائے۔ یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے، آپ نے علماء سے یہ پوچھیں۔ اب تو بس رسم و رواج زیادہ رہ گئے ہیں، کیا کیا جائے؟ شاید لوگ کہیں گے یہ نیا مسئلہ پھر شروع کر، یہ نیا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، آپ اپنے علماء سے پوچھیں، یہ تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے یہ مسئلہ۔ وجوہکم عند کل مسجد، آگے بڑی ایک اور بڑی خوبصورت بات اللہ رب العالمین نے فرمائی، یہ تو ظاہری حالت ہے بندے کی، چہرے کا رخ قبلے کی طرف، اپنا رخ قبلے کی طرف، پاؤں کی انگلیاں کا رخ قبلے کی طرف، سجدے میں جو ہے وہ ہاتھوں کی انگلیاں تک ہر ایک چیز سیدھی قبلہ کی طرف۔
اور دوسری چیز جو فرمائی ہے وَادْعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور عبادت میں خالصتاً اسی کو ہی پکارنا ہے، یعنی اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف رکھنا ہے۔ خلوص کیا ہے؟ بندے کے دل کا رخ جو ہے، دیکھیں یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں، ظاہری جسم کا رخ بھی قبلہ کی طرف اور اندر دل کا رخ بھی اللہ کی طرف، مخلصین، پورا خلوص، پورا دھیان اللہ کی طرف۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا یار، کم از کم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہی ہم خیال کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ آیت دہراتے تھے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ یہ دہرا لیا کریں، اگر نہیں تو کم از کم یہ تو خیال کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں۔ کوشش تو کریں، ہم کوشش نہیں کرتے، اس معاملے کو شاید ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ بڑا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے جتنا قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، اتنا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی بھی پوری کوشش کریں کہ ہم پورے خلوص کے ساتھ نماز پڑھیں، ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو، ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو۔ اللہ نے یہاں یہی فرمایا نا، صرف وجوہکم نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہے وَادْعُوا مُخْلِصِينَ، اور اس کو پکارنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اس سے دعا کرنی ہے مخلصین، خلوص کے ساتھ۔ اور خلوص کیا ہے کہ دل و جانوں ہو کر۔ یہ ہے اصل۔ اس میں بھی میری گزارش یہ ہے کہ اس میں بھی کوشش کیا کریں کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو خیال کریں کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی طرف دھیان رہے۔ لہ الدین، اور یہ دیکھیں پورے کا پورا دین ہی خلوص پہ ہے، صرف نماز کی بات نہیں ہے۔ آپ صدقہ کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ کے لیے، اس کے دل میں اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، دھیان اس وقت بھی اللہ کی طرف جائے۔ یہ ہے مخلصین، یہ ہے مخلصین لوگ۔ اور سارے کا سارے دین کی وہ آیت بڑی خوبصورت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کما بدأکم تعودون۔ اچھا، یہ جو کہتے تھے کفار دیکھیں کیسے زندہ ہوگا، اللہ نے فرمایا جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا ہے تمہارا اعادہ بھی وہ کرے گا۔ مشکل ہے اسے، انسان نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ انسان کے پانی کے ایک قطرے میں لاکھوں سپرم ہوتے ہیں، اور ایک سپرم سے سب انسان پیدا ہوتا ہے۔ اتنی چھوٹی چیز سے پھر دیکھیں اسی پانی سے دانت بن رہے ہیں، ناخن بن رہے ہیں، ہڈیاں بن رہی ہیں، پھیپھڑے بن رہے ہیں، دل بن رہا ہے، مٹیریل ایک ہی ہے۔ سارا کچھ، آنکھ بن رہی ہے، دماغ بن رہا ہے، سارا کچھ۔ دیکھیں یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوسری دفعہ بھی وہ پیدا کرے گا، کیوں نہیں؟ تم سب نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، کہاں پھر رہے ہو؟
دنیا دن بدن جا نہیں رہی، ہم دیکھ نہیں رہے، ہم اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا نہیں رہے، اپنے ہاتھوں سے انہیں توڑ رہے ہیں۔ میں نے آپ نے بھی جانا ہے، بلکہ یوں سمجھو جیسے قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ آخرت کو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ انسان کو سیدھے راستے پر رکھنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا، کما بدأکم، جس نے تمہاری ابتدا کی، ابتدا میں تجھے پیدا کیا، تعودون، تمہیں لٹائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، مشکل نہیں ہے اس سے۔ تو جب دوبارہ پیدا ہونا ہے تو پھر یہ زندگی جو جہاں گزاری ہے اس کا حساب ہونا ہے۔ اور یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، یہ بڑا مشکل کام ہے حساب دینا۔ اللہ ہر ایک کے حساب میں آسانیاں پیدا کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔